ان کے ساتھ ساتھ ہراول دستہ بنے ہوئے آگے آگے جا رہے ہیں. بدقسمتی سے کئی اہل سنت اسکولوں نے صفائی سے انکار کر دیا ہے کہ ہم نہیں آپ کا ساتھ دیں گے. وہ سمجھتے ہیں اس بات کو, انہوں نے بچا لیا ہے, لیکن ہمارے شیعہ اسکول بہت آگے آگے ہیں. اس میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, مشہور ہے, آپ جس کا نام لیں گے کوئی نہ کوئی آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں اٹیچڈ ہے, چاہے وہ آئی ارن سے اٹیچ ہو یا کسی اور ادارے کے ساتھ. آئی ارن یاد رکھیے گا نام ان ایک اداروں میں سے. آبجیکٹ بیسڈ ایجوکیشن کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جنریشن کو کیا معلوم ہونا چاہیے؟ ہماری ایجوکیشن کے بعد نالج ہونی چاہیے, استعداد ہونی چاہیے, صلاحیت ہونی چاہیے. کیا نہیں, ان کے پاس ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ہم ان کے رویوں کو درست کریں گے. آبجیکٹ بیسڈ ایجوکیشن کے اندر یہ ہم کریں گے, اگر پانی ہم یہ کریں گے کہ لوگوں کو ویسا بنائیں گے جیسا سانچہ ہم نے بنایا ہے, اس سانچے میں ہم ڈھالتے چلے جائیں گے. ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں پاس اور فیل نہیں ہوگا. لڑکے کو لامحالہ پاس ہونا ہے, لیکن اس کے لیے کوئی مدت طے نہیں ہے. 1 سال پڑھے گا وہ, ہم امتحان لیں گے, اگر وہ پاس نہیں ہوا ہم اسے روک دیں گے. نہ صرف یہ کہ اسے روکیں گے بلکہ اس کی باقی ساری کلاس کو بھی روکیں گے. پھر اگلے سال پھر اس کو ریمیڈیشن کرائیں گے, پھر سکھائیں گے, پھر پڑھائیں گے, پھر اس کی سوچ تبدیل کریں گے, پھر اس کا ایٹیٹیوڈ ایڈجسٹ کریں گے, پھر اس کے رویوں میں کو سدھاریں گے, اور پھر دوبارہ امتحان لیں گے. پھر دیکھیں گے وہ ایڈجسٹ ہوا یا نہیں ہوا. اگر ہو گیا تو وہ اگلی کلاس میں چلا جائے گا, اگر نہیں ہوا تو یہ پروسیس جاری رہے گا. اگر ہم یہ دیکھ لیں گے کہ یہ اب اس قابل نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی ہو سکے, اس کو ہم ٹیگ کر دیں گے کہ یہ اسپیشل کیس ہے. اسپیشل کیس یعنی معذور ہے, مسفٹ ہے, اس کو الگ سے ٹریٹ کیا جائے. اور یہ سارا پروسیس ڈیٹا بیس میں جاتا ہے, اسی باقاعدہ انفارمیشن اسٹیٹس میں جا کے ریکارڈ ہوتی ہے اور وہاں سے مانیٹر کیا جاتا ہے. سوالات جو آتے ہیں امتحانات میں, اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو. وہ سوال آپ سے یہ نہیں پوچھتے ہمارے بچوں کی طرح سے کہ جی کامپٹن افیکٹ کیا ہوتا ہے, اور کرشاف رول کسے کہتے ہیں, اور میتھمیٹکس میں ڈفرینسیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے, اور میتھمیٹکس کے تھیورمز کیا ہوتے ہیں. کچھ نہیں. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کے اسکول میں زیادہ اکوموڈیشن ہے نا وہاں پہ, مطلب رہائشی اس کے اندر ہاسٹلز میں کوئی گروپ بنا ہوا ہو, اور وہ گروپ یہ فیصلہ کرے آپس میں کہ ہم جائیں گے اور لوگوں کی دیواروں کے اوپر نعرے لکھ کے آئیں گے, اچھے برے, وہاں تو ولگر نعرے طرح طرح کے عجیب عجیب لکھ رہے ہوتے ہیں وہ. تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ کیا آپ اس کو جوائن کریں گے یا آپ جوائن نہیں کریں گے؟ اگر جوائن نہیں کریں گے تو کیوں نہیں جوائن کریں گے, اور کریں گے تو کیوں کریں گے؟ اس پیرائے میں وہ دیکھتے ہیں آبجیکٹو 4 پاسبل آنسرز دیتے ہیں, اور اس کے اندر سے ایک درست ہوتا ہے, اور درست آنسر یہی ہوتا ہے کہ ہاں ہم جوائن کریں گے اور ہم ضرور جائیں گے ان کے ساتھ. جو سب کریں گے وہی ہم کریں گے, ہم ان سے الگ نہیں ہوں گے. ٹھیک. جب تک بچہ اس جواب کو آپٹ نہیں کر لیتا, وہ سمجھ لیے اس کلاس میں رکا ہوا ہے. یہ سوال نہیں ہے, اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں, وہ رکا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خیال میں اگر وہ بچہ عام بچوں کے ساتھ مل کر جو وہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ سب نہ کر رہا ہو, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے رویے میں, اس کے ایٹیٹیوڈ میں, اس کے بیہیویئر میں کچھ خرابی ہے, کچھ کمی ہے, اور وہ معاشرے کے لیے مسفٹ ہے. مسفٹ ہے تو کیا ہوگا؟ وہ دہشت گرد بنے گا, یہ بنے گا, وہ بنے گا, اور لہٰذا اس کو ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے سب کر رہے ہیں. ٹھیک. یہ بظاہر فلسفی ہے ان کی, بظاہر, اور اس کے پیچھے ان کے فوائد دیکھیں کیا ہیں. میں نے عرض کیا پہلے بھی, یہاں بھی عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. ہم ایک بار درود پڑھ دیں محمد علیہ. ہم لوگ جس کلچر میں رہ رہے ہیں, اچھا جو کچھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. بزرگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں, ینگسٹرز کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہیں. میں جہاں تک خطرات کی طرف جا رہا ہوں وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں میری بات کو. تو میں ہاتھ جوڑ کر ان سے کہتا ہوں, خدا کے گھر میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں اور آپ کے بزرگ نہیں بھی سمجھ پا رہے تو آپ کو خدا کا خوف ضرور ہونا چاہیے, اور آپ ہوشیار ہو جائیں کہ یہ شیاطین کا جال ہے, اس سے آپ کو بچنا ہے. اس سوء استفادہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے ساتھ.
اس بات کا انتظار نہیں کریں گے زبردستی کو پکڑ کے اور کوئی دوربین لگا کے آپ کو چیک کرے، جبھی آپ تنہائی میں سب سے زیادہ یہ بات، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تنہائی میں آپ گڑبڑ کر جائیں گے اور کہیں سے کہیں نکل جائیں گے، رنگینیاں بہت ہیں، تو اگر سمجھتے کیا ہیں ہر ایک کے ساتھ، یہ میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، نفس تو سب کے ساتھ ہے نا بھائی، یا نہیں ہے؟ تو آپ وہ موقع ہی نہ دیں. آپ نے کمپیوٹر رکھ دیں بیچ چوراہے پہ، لاؤنج میں رکھ دیجیے، ڈرائنگ روم میں رکھ دیجیے، جہاں لوگوں کا آنا جانا ہو، کمرہ بند کر کے کام کبھی نہ کریں، کھول کر کریں، تاکہ آپ پڑھائی کرتے 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 کوئی ایک لنک ملا آپ کو، اس لنک پہ آپ گئے، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور کہیں سے کہیں، 4 کلکس میں اچھے بھلے پڑھتے پڑھتے، اور آپ کہاں سے کہاں نکل گئے. پھر وہ چیز جب آپ وہاں سے واپس آئیں گے تو نہ آپ کے پاس ایمان باقی بچا ہوگا، نہ اخلاق. بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایٹیچیوڈ بظاہر وہی فلاسفی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ ان کے رویے درست ہو جائیں، نفسیاتی طور پر بیلنس پرسنالٹی ہو، کوئی مس فٹ نہ ہو، یہ نہ بظاہر یہ، لیکن ہے ہماری کنزیومر سوسائٹی. جتنی سوسائٹیز بنائی گئی کنزیومر سوسائٹیز ہیں، ہم لوگ صرف جو بائرز ہیں ان کی نظر میں، ملٹی نیشنل کمپنیز کی نظر میں، انٹرنیشنل مینوفیکچررز کی نظر میں، پروڈیوسرز کی نظر میں، وی آر بائرز. ڈاکٹر علی شریعتی کی ایک بات مجھے بہت پہلے عجیب لگی تھی، کئی سال پہلے جب میں نے پڑھی تھی، لیکن اب بہت عام سی بات ہو گئی ہے یہ. وہ لکھتے ہیں اپنی ایک کتاب میں کہ جب میں نے ڈاکٹریٹ اپنے کمپلیٹ کیا، سوشالوجی میں ڈاکٹریٹ کیا تھا انہوں نے، تو میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا اس وقت، اور فورڈ کمپنی کی طرف سے آیا تھا کہ ہمیں ایک سوشالوجسٹ کی اور سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. تو صرف اس تجسس میں کہ ایک میکینیکل آٹو پارٹس کی کمپنی، آٹو انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی ایک کمپنی کو سائیکیٹرسٹ اور فلاسفر کی اور سوشالوجسٹ کی اس کی کیوں ضرورت پیش آ سکتی ہے. میں انٹرویو دینے چلا گیا. انٹرویو جب ہو گیا، کمپلیٹ ہوا، تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بات بتائیے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کو کیوں مجھ جیسے آدمی کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کیا نقشہ نکالا اپنی دراز میں سے، کہنے دیکھیں یہ افریقہ کی فلاں سرزمین ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہاں پر قبائلی رہتے ہیں افریقی. یہ جو قبیلے ہیں یہ بے انتہا دولت مند ہیں، چاہے وہ وہاں پہ سونا نکلتا ہو، چاہے ہیرے نکلتے ہوں، چاہے اور معدنیات ہوں، جو بھی ریزن رہی ہو، لیکن بے تحاشا جو قبیلے ہیں، ان کے سردار ہیں کہ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن یہ آج تک گھوڑوں پہ چلتے ہیں، ننگے پیر رہتے ہیں. یہ ہماری گاڑی خریدنے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ جیسے لوگوں کو ہم اس لیے ہائر کر رہے ہیں کہ آپ وہاں جائیے، ان کا مطالعہ کیجئے، ان کے کلچرز کو سمجھیے، ان کو ٹیبوز کو دیکھیے، اور پھر جا کر ان کے کلچر کو اس طرح سے تبدیل کیجئے کہ وہ گھوڑے سے ہماری گاڑی تک آ سکیں. یعنی وہ آپ کا کلچر، آپ کی سوچ، آپ کے فکر، آپ کے بیہیویئر، آپ کے ایٹیچیوڈ، آپ کا دین، آپ کا ایمان، سب کچھ اس لیے بدل دینا چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے بائر بن سکیں. ہمارے اور آپ کے گھروں کو ڈس انٹیگریٹ جو کرنا چاہتے ہیں، توڑ دینا چاہتے ہیں، بکھیر دینا چاہتے ہیں کہ بھائی مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے، لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے اور اچھی جاب میں جائیں. اب یہ سب نہیں چلے گا، اب ہم کیا بھوکے مر جائیں، اور ہم کیا، یہ سب باتیں جو آپ سنتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت پیرائے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں، اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے، اگر وہ سیل فون بیچنا چاہیں اور گھر ہو ایک مذہبی دیندار باشرف، اگر اس گھر میں کسی لڑکی کو یہ کہا جائے کہ وہ لڑکی کہے کہ میں سیل فون مجھے چاہیے، فوراً کہیں نہ کہیں سے آبجیکشن آ جائے گا. یا بھائی کہہ دے گا، یا امی کہیں گی، یا ابا کہیں گے، بیٹا تمہیں کیا ضرورت ہے، تم تو جاتی ہو یونیورسٹی، جا کے صبح جاتی ہو، دوپہر تک واپس آ جاتی ہو، تمہیں ضرورت کیا ہے سیل فون کی. کوئی نہ کوئی اعتراض کرے گا، ٹھیک ہے. اب وہ اس کو بہت زیادہ وہ باندھنا پڑے گا، میری ہر دوست کے پاس ہے، اور کبھی مجھے وہاں جانا پڑتا ہے، اور سروے پہ لے جاتے ہیں، اور کبھی حالات خراب ہو جاتے ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے اور کبھی وہ ہوتا ہے. ہزار اس کو کرنا پڑے گا نا اپنا. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو فائنینشیل فریڈم ہے وہ ابا کے پاس ہے خالی، فائنل ڈیسیجن الٹیمیٹلی انہیں کا ہوگا. سب سے بڑھ کر وہ یہ دیکھیں گے بھائی میری جیب اجازت بھی دیتی ہے یا نہیں کہ میں ہر بچے کو ایک ایک سیل فون دے سکوں. نہیں تو وہ بھی چاروں نہ چار چاہے دل سے ان باتوں کو قبول نہ بھی کرتے ہوں، لیکن اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے کہیں گے نہیں بیٹا اچھا نہیں لگتا، اخلاقی طور پہ درست نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے لڑکیاں اس طرح سے سیل فون رکھیں. اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ آج بچوں کو ہم فون دے دیں گے، کل کو پتہ نہیں کون لوگ ان سے رابطے کرنے لگیں، الٹی پٹی پڑھانے لگیں، بچے اغوا ہو جائیں، یہ ہو جائے، نقصان پہنچے، انہیں چھین لیں پیسے، ان کو ورغلائیں، اسکولوں سے
ادھر ادھر کر دیں تو رہنے دو. فائنینشیل فریڈم ہے ابا کے پاس, کلوز فیملی ہے, ہر بات میں ہر آدمی شریک ہوتا ہے, ایک دوسرے سے شیئر کرتا ہے. تو یہ ساری باتیں کس کے خلاف جا رہی ہیں؟ ان کے خلاف جا رہی ہیں. الٹیمیٹ آبجیکٹو ان کا کیا ہے؟ یہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے. فائنینشیل فریڈم کے نام سے ایک گھر ہو, میاں کام کرے, بیوی کام کرے, بیٹا کام کرے, بیٹی کام کرے, سب کے سب جاب کر رہے ہو, سب کے پاس فائنینشیل فریڈم ہو, اور پھر کسی کو کہنے کا حق نہ ہو. اگر کہہ دے, باپ کہہ دے کہ بیٹا تم نے یہ والی شرٹ کیوں پہنی ہے, تو امریکن ایک بچے کی طرح سے, ینگسٹر کی طرح سے وہ جواب دے دس از ناٹ یور بزنس ڈیڈ. وہ یہاں اردو میں کہیں گے ابا آپ کو اس سے کیا مطلب, میں کیا شرٹ پہنتا ہوں کیا نہیں پہنتا. پھر لڑکیاں اگر جو ہیں وہ اس طرح کے لباس پہن کر باہر آئیں کہ لگے کہ اپنی چھوٹی بہنوں کے کپڑے پہنے ہوئے, تو کوئی ان کو کہہ نہ سکے, اس لیے ان کی جاب ہے, ان کا پیسہ ہے, ان کی فریڈم ہے. پھر وہ گھر میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, ان کے احسانات ہیں, بچوں نے ٹی وی لا کے دیا ہے, بچوں نے یہ لا کے دیا ہے, اماں ابا سر جھکا کے بیٹھے ہیں, کچھ کر ہی نہیں سکتے. اب آپ چلتے جائیے جہاں وہ جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے آپ سر جھکا کے آپ چلیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نوجوان لڑکی ہے, بنی سنوری بھی, بڑا میک اپ شیک اپ کر کے بہت اچھے لباس میں آگے جا رہی ہے, پیچھے پیچھے اماں چادر لپیٹ کے حجاب میں پیچھے پیچھے چل رہی ہے. کیا کریں گے؟ ظاہر ہے وہ زمانے کے ساتھ چل رہی ہیں اپنے خیال میں. ڈس انٹیگریٹ وہ اس لیے کرتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں, آدھی آبادی کاسمیٹکس کی جو بائرس کی ہے وہ کون ہے؟ مرد. اب سے کچھ عرصے پہلے تک مرد تھے کاسمیٹکس کے بائرز خواتین تھیں. اب تو شاید ایسی باتیں کرنا وہ تعجب خیز بھی نہ ہو. صرف خواتین کاسمیٹکس خریدا کرتی تھیں اب سے 20 سال پہلے. غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسے ہی ہے نا. طرح طرح کے کیمیکلز, لیپا پوتی, لپسٹک, آئی برو, یہ وہ, علم غلم, شیمپو. اب برائڈل میک اپ میں دلہن الگ جاتی ہے, بیوٹی پارلر, دولہا الگ جاتا ہے. یہ کلچر کس نے چینج کیا؟ انہوں نے چینج کیا. اور اس کلچر کو چینج کرنے کے لیے, یہاں تک لانے کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے, دے آر ولنگ ٹو ڈو اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ. اور ان کے پاس سب سے بڑے جو اثرات اور وسائل اور موجود ہیں وہ کیا ہیں؟ یہی انٹرنیٹ ہے, یہی سیل فون ہے, یہی ٹیلی ویژن ہے, آپ کا کیبل نیٹ ورک. اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ کے گھروں میں آتے ہیں, جگہ بناتے ہیں کہ آپ کو احساس تک نہیں ہوتا کہ کوئی قسم خوردہ دشمن آیا ہے آپ کے گھر میں. آپ کے بچوں کو اغوا کرنے کے لیے, آپ کی نسلوں کو آپ سے چھیننے کے لیے کوئی آیا ہے, اس کے بڑے بڑے دانت اور بڑی بڑی سینگ ہے. ایسا کچھ نہیں محسوس ہوتا. آپ خود ویلکم کرتے ہیں, خود جا کر اس کو لے کے آتے ہیں, خود گلے لگاتے ہیں, اور ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے گھر میں یہ آیا ہے. تھوڑی سی مثال دوں میں آپ کو یاد ہو یا نہیں یاد ہو, مجھے اچھی طرح یاد ہے. جب یہ کیبل یہاں پہ شروع ہوا ہے تو جن چیزوں کو کیبل نے پاپولر کیا, اور وہ مومنین کرام جو ریلکٹنٹ تھے, ہیزیٹنٹ تھے, ہچکچا رہے تھے کہ یہ آ جائے گا ہمارے گھر میں تو فحاشی بڑھ جائے گی, اوریانی بڑھ جائے گی, پی ٹی وی کا حال پہلے ہی برا ہو چکا ہے, اور اس میں جو ہے وہ سلیوز کا سائز چھوٹا ہوتا جا رہا ہے, گریبان چاک ہوتے جا رہے ہیں, بےودگی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر یہ سب کچھ آ گیا تو انڈیا سے اور امریکہ سے اور یورپ سے اور کیا کیا گندگی اور سب ہوگی, کون بچائے گا اور کون دیکھے گا؟ سب ہچکچاتے تھے پہلے, لیکن کس طرح وہ آئے؟ وہ دو راستوں سے آئے آپ کے گھر میں. ایک وہ آئے عالم آن لائن کے ذریعے سے, ایک وہ آئے خبر کے ذریعے سے, جبکہ دونوں چیزیں فراڈ ہیں. عالم آن لائن مقصدی, عالم آن لائن میں ایک مثال دے رہا ہوں, اس طرح کے جتنے مذہبی پروگرامز ہیں کیوں دکھائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت مذہبی لوگ ہیں. جیو کا پورا سیٹ اپ اسرائیل نے بنا کے دیا ہے. مذہبی لوگ ہیں, وہ آپ کے دوست ہیں, آپ کی محبت میں یہ کر رہے ہیں, ان کو شیعوں کا بڑا درد ہے, حق بیان کرنا چاہتے نہیں. مارکیٹ سیگمنٹس ہیں بھائی, ایک سیگمنٹ ان لوگوں کا ہے, ایک سیگمنٹ ان کا ہے, ایک سیگمنٹ ان کا ہے, ایک مذہبی لوگوں کا ہے, ایک خرافاتی لوگوں کا ہے, ایک جن بھوت پہ یقین رکھنے والوں کا ہے, ایک فلاں کا ہے. ہر سیگمنٹ کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں, ان میں سے ایک سیگمنٹ یہ. آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں بلا وجہ کہ ہمارا چینل ہے, ہمارا چینل ہے؟